अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और एक जो आइनी बहरान की सी सूरत हाल हम देख रहे हैं पिछले कई माह से, जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ाती कई सियासी जमातें हमें दिखाई देती हैं, वो एक बड़ा ख़तरनाक प्रेसिडेंट है जो आज शायद जो लोग सेट कर रहे हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं कि आने वाले दिनों में जब शायद उनको अदालती अहकामात पॉलिटिकली सूट भी करेंगे, लेकिन उनके मुखालिफिन जब इसी तरह इन्हीं के सेट किए हुए ख़तरनाक प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए अदालती अहकामात को हवा में उड़ाएंगे, तो आम आदमी की नज़र में, उसके दिल में कानून की क्या अहमियत रह जाएगी, क्या इज़्ज़त रह जाएगी। ये एक बहुत बड़ी एक ऐसा कंसर्न है जिसको एड्रेस किए जाने की बहुत फौरी तौर पर ज़रूरत है। इसके साथ साथ जी, आईएमएफ ने अपनी जो जैसे कल के प्रोग्राम में भी बड़ी तुंदो तेज़ बहस चल रही थी आईएमएफ के हवाले से, जिसमें एक हमारे मौजूद पार्टिसिपेंट का ये कहना था कि आईएमएफ आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है पाकिस्तान की, जबकि दूसरे मौजूद पार्टिसिपेंट ने उनसे डिफ़र किया और उन्होंने कहा कि ये आईएमएफ पर ना सारा मुद्दा डाल दिया करें। आईएमएफ को क्यों पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत है कि आपको अपनी बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। और मैं इस दूसरे नुक्ता नज़र से बहुत हद तक मुत्तफ़िक़ हूँ कि आईएमएफ आपकी इमदाद करता है। आपको इमदाद नहीं चाहिए तो आप ना जाइए उनके पास, लेकिन अवाम को ये चूरन बेचना कि जी आईएमएफ के कहने पर हम इतनी सख्ती आप पर कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ज़रा नामुनासिब बात है। ये भी बता दें कि आईएमएफ को इतना मार्जिन मिला ही क्यों, आईएमएफ को इतनी इतनी जुर्रत मिली ही क्यों कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करना शुरू करे कि आप क्या करें क्या ना करें। यकीनन हमारी वजारत ख़ज़ाना, जिसमें मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा मुख्तलिफ़ अदवार हुकूमत में आते रहे और अपने अपने हिसाब से जो उनकी अक्ल समझ के मुताबिक पॉलिसीज़ थी वो बनाते रहे, वो इतनी फ्लॉड पॉलिसीज़ थी वन आफ्टर अनदर कि आज पाकिस्तान की मईशत का कोई हाल नहीं रह गया और हर महीने हम इस शशो पंज में मुब्तला होते हैं कि आया अगले महीने के अखराजात पूरे करने के पैसे हमारी सरकार के पास हैं या नहीं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में प्रोग्राम में मौजूद हैं जी हाफिज़ एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुमताज़ माहिर कानून है और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी नसीम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी। ग्रास रूट से आपने अपनी जर्नलिज्म का आगाज़ किया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि आप ज़रा दूर हैं, तो आपसे बात का आगाज़ करते हैं और फिर हम वापस स्टूडियोज़ में आएंगे एहसान साहब की तरफ। ये बताइए कि अभी मईशत की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसहाक डार साहब ने अभी रिसेंटली बड़ा उनका एक आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिला जब हमारे अपने चैनल एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद कुरैशी साहब को उन्होंने स्नब किया और एक थप्पड़ भी लगा दिया। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने आईएमएफ के हवाले से सवाल पूछा था। आप माशाल्लाह बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, क्या इत्तलात हैं आपकी, आईएमएफ के साथ को पाकिस्तान की प्रोग्राम बहाली की सूरत हाल बनती नजर आ रही है? देखिए, ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा इसका जवाब इसी में पना है कि इसहाक डार साहब को किस बात का इतना गुस्सा था। जो सहाफ़ी था वो ये सवाल ही पूछ रहा था ना कि आईएमएफ से क्यों नाकामी हो रही है, क्योंकि ये जो 13 जमातों की लास्ट ईयर लेके आए थे अदम एतमाद के बाद, इनको इसीलिए लाए थे कि ये बहुत तजुर्बेकार हैं और ये मईशत को संभाला देंगे। पीटीआई के दौर में तो मईशत दिवालिया होने वाली थी और इसहाक डार साहब को भी इसीलिए स्पेशल जहाज के ऊपर लाया गया, जो कि एब्सकॉन्डर भी थे और इतने अरसे से मुल्क से मफरूर थे। उनको लाया गया कि जी ये बहुत स्पेशलिस्ट है, लेकिन आने के बाद आपने देखा कि कोई खातिर ख्वाह मईशत में बेहतरी नहीं ला सके और ये उसका गुस्सा था जो उन्होंने बेचारे एक सहाफ़ी के ऊपर निकाल दिए, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तानी कौम तो देख रही है आपकी तरफ, क्योंकि हुक्मरानों के अलले तलले तो चल रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तों में जाया जा रहा है, जबकि गरीब के पास तो 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। तो ये मईशत को किस तरह संभाला देंगे, किस तरह लेके आगे चलेंगे, तो उसका आपको सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया डार साहब ने कि भाई हमसे सवाल मत पूछो, बल्कि मलिया आजकल तो सवाल पूछने पे सब पर ही पाबंदी है, ना हम सवाल कर सकते हैं ना आप सवाल कर सकती हैं, सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि अल्लाह दा वास्ता ये वाला सवाल कर सकते हैं या ये सवाल कर सकते हैं 2 रोटी
का सवाल है बाबा, उसके अलावा कोई सवाल नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा नसीम साहब, मैं ख्वाजा एहसान साहब की तरफ भी बढ़ना चाहूँगी, ज़रा कानूनी पहलुओं से भी पहलुओं को भी डिस्कशन में शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा क्विकली मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से पूछती चलूँ। उनकी भी खबर आ रही है जी कि नून लीग के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सिंध में ज़ाहिर है उनके पास बड़ी कलीदी पोजीशन थी जनरल सेक्रेटरी की, और वैसे भी साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं वो। तो आप इसको क्या देखते हैं? मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये जो डिसेंटिंग आवाज़ें हैं, क्या ये नून लीग को छोड़ती हुई नज़र आ रही हैं आपको? जी देखिए, मिफ्ता इस्माइल ने तो आज अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं अमली सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। और अब मेरी जब भी मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा यार मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स आती है। और वाकई वो शुरू में जिस तरह उन्होंने संभाला देना शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक से उनकी मीटिंग्स हुई थी, उन्होंने IMF के साथ जो मुज़ाकरात करे थे वो बड़ी सही डायरेक्शंस में स्लो एंड स्टेडीली जा रहे थे। लेकिन जिस तरह उनकी टांगे खींची गई और लंदन जाने पे उनको जो है अलहदा किया गया, सागदार साहब को यहाँ भेजा गया, तो वो बड़े दिल गिरफ्तार भी थे। हालांकि सागदार साहब उनके साथ मिल के काम कर सकते थे। एक आपको टीम चाहिए अच्छे मईशत दानों की, और मिफ्ता इस्माइल की कोई ढकी छुपी बात नहीं कि वो बहुत अच्छे मईशत दान है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को एक अकेला बंदा जादू की जप्पी डाल के नहीं उसको संभाल सकता। जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे, आप दूसरों को तो कहते हैं कि जी मुआशी अपना जो है मिसाके मईशत कर ले, और आप अपने लोगों के साथ तो बैठने पे तैयार नहीं है। फिर 13 जमातें आपकी मौजूद है, PTI को आप सियासी जमात मानते नहीं, तो भाई आप 13 जमातें मिलके मिसाके मईशत करें और पाकिस्तान को आगे लेके चले। अब तो 1.25 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गया, कुछ तो अवाम को फल नजर आना चाहिए कि अवाम इसी तरह पिसती चली जाएगी, मुल्क छोड़ छोड़ के लोग जाते चले जाएंगे, समुद्रों में गर्क होते चले जाएंगे। अभी आप देखें हमारे कितने, मलिया में आपको बताऊं, मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ है। हमारे गोल्फर गए थे अपना कोलालमपुर, ऑफिशियल विजिट पे, एक वहाँ इवेंट में हिस्सा लेने, उनको इमिग्रेशन ने वहाँ पे रोक लिया और उनको फर्श पे बिठा दिया। और उनको जाने नहीं दिया, उनकी तजलील की गई। और जब उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मैं तो भाई टॉप का गोल्फर हूँ, इतने प्राइजेस विन किए, और मैं तो आपके मुल्क की दावत पे ये गोल्फ टूर्नामेंट खेलने आया हूँ, जब उनको जाने दिया और मेरी जब उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा नसीम साहब, कोलालमपुर एयरपोर्ट के ऊपर हजारों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान बेयारों मददगार पड़े हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो वीजा यहाँ से लेके जा रहे हैं, ना फॉरेन ऑफिस उनकी हेल्प कर रहा है, ना पाकिस्तानी एम्बेसी जो कोलालमपुर में वो हेल्प कर रही है। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ये जेस्चर देने की कोशिश करते हैं कि जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो जी बड़ा इस्तकबाल होता है हमारा, आम की टोकरियां में एक दूसरे को देते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सफारतकारी को बड़ा कामयाब जो है वो बताया जाता है, लेकिन ये आवाम को उसका क्या समर मिल रहा है? तो इन तमाम मामलात का जब तक आवाम को समर नहीं मिलेगा तो हालात जब तक बेहतर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही जी। हाफिज एहसान साहब, आपने नसीम साहब की गुफ्तगू सुनी। अब इसमें सबसे पहला कानूनी सवाल तो बतौर माहिर कानून ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि आप हमें इस सवाल का जवाब दें कि ये एक किश्ती डूब गई, किसी जहाज़ में गर्क हो गए पाकिस्तान के नौजवान जो अपने मुस्तकबिल को तारीख होता देख रहे थे अपने ही मुल्क में, और वो किसी दूसरे मुल्क गैर कानूनी तरीके से भाग रहे थे कि कानूनी तरीके से जाने के गालिबन पैसे नहीं होंगे, प्रोसीजरल ग्लिचेस होती हैं, तो उन्होंने सोचा होगा, और फिर एजेंट्स भी कई ऐसे होते हैं जो लेवरन कर लेते हैं इस मामले में। तो ये बताइएगा कि इसमें कानूनी तौर पर क्या हुकूमत की बाज़ पुर्स नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और ये क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, चूँकि मैं ख़ुद ओवरसीज़ ग्रीवेंस कमिश्नर भी रहा हूँ और मेरा बड़ा क्लोज़ कॉन्टेक्ट जो था वो पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज़ बाहर हैं, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नहीं है, उनके साथ इंटरेक्शन भी रहा है, उनके प्रॉब्लम भी सुने हैं, हमने उनको रिज़ॉल्व भी किया है। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त ऐसी एक कर्स बन गई है कि जिसके अंदर आप ये देखें कि हर 3-4 माह के बाद आपको इस तरह के इंसिडेंट्स जो नज़र आते हैं। कभी वो आपको नज़र आएंगे ईरान के बॉर्डर्स पे आएंगे, कभी आपको टर्की के बॉर्डर्स पे नज़र आएंगे, कभी आपको लीबिया के बॉर्डर्स पे नज़र आएंगे, कभी आपको ग्रीस के बॉर्डर्स पे नज़र आएंगे, कभी आपको जो है वो इटली के बॉर्डर्स के अंदर नज़र आएंगे। अब प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सारी चीज़ को करने की वो पाकिस्तान की हुकूमत की है, और हुकूमत की इसके अंदर है कि आप ये देखें कि ये जो हब है सारा इस चीज़ का, जो इलीगल माइग्रेंट्स का है, ये आपको गुजरांवाला डिवीजन के अंदर नज़र आएगा और आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़र आएगा, गुजरात वाली साइड, ये जो सरमंडी भाउद्दीन है उस, अभी भी आप देख लें कि जो ग्रीस का इंसिडेंट आया है
اس کے اندر 135 لوگ تھے وہ آزاد کشمیر کے تھے، تقریباً 350 پاکستانی جو تھا وہ اس کے اندر شامل تھا، ان جو گئے ہیں وہاں پہ۔ اس کے اندر آپ کے سامنے جو فگرز آئے ہیں، کچھ ایجپشنز بھی تھے، کچھ سیرینز کے اندر تھے۔ اب وہ سارے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ کسی نے 20 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، کسی نے 35 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، اور ایجنٹس جو ہیں اور ایجنٹس کے ذریعے، اور ایجنٹس اس لیول تک ہے کہ پہلے ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ ان کے لیے ایک ایسی اٹریکشن کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی، چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے، پھر آپ کا روپی جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو یورو کے ساتھ یا ڈالر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر چیزیں کیا نکلتی ہیں، تو پھر یہ ایجنٹس جو ہیں وہ اپنا پورا ایک سسٹم ریکٹ کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ ریکٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے۔ اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایجپشن سے جو اس ساری سچویشنز کے اندر تھے، پاکستانی تھے، کچھ بھاگنے لگے تھے جو پکڑے گئے اس چیز کے اندر۔ تو وہ جو گورنمنٹ کی ایک افیکٹو امپلیمنٹیشن میکانزم جو ہونی چاہیے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ ریلائے جو ہے وہ ایک ہی ایجنسی کے اوپر کیا ہوا ہے۔ اب وہ ایجنسی کو ہم نے سوشل میڈیا کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہر وائٹ کالر کرائم کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، منی لانڈرنگ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 2 لاز تھے جو انٹرنیشنل ہمارا کنونشن ہے جس کو ہم نے سائن کیا تھا 2000 کے اندر، ایک 2018 کا اللیگل مائیگرنٹس ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو بچے اور عورتیں اس کے اندر جاتے ہیں اللیگلی، اس کو آپ لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے 18 سال تک جو ہے وہ لاز ہی نہیں بنائے۔ اب اس کی جو امپلیمنٹیشن اب آپ پروونسز کے اندر دیکھ لیں تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی کو سزا ہوئی ہے۔ اب جب سزا یا پروسیکیوشن ہی آپ کی نہیں ہے تو پھر یہ سارے لوگ آئیں گے سامنے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بدنامی اس کے اندر آ رہی ہے، جس کی طرف صدیقی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ملک کا پروفائل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری عزت کیا ہے، ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ کس لیول تک چلا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بندے اتنے جو ہیں وہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شہید ہوئے ہیں کہ ایک ایسے سفر کے اندر گئے ہیں کہ جس کے اندر جا کے وہ اپنی جان سے بھی گئے۔ اب ان کی فیملیز کا کیا بنا ہوگا، کتنے وہ پریشان ہیں، اب ان کو ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کا ایشو بنا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا جو کرمنل بلنڈر جو ہے وہ گریس اتھارٹیز نے بھی کیا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی دن جب اس ساری چیز کو دیکھا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ اتنی انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایپس بھی آ گئی ہیں، سارا کچھ آ گیا ہے، آپ کو پتہ چلتا۔ یہ 9 تاریخ کو بن غازی سے یہ بوٹ چلی ہے اور اس کے اندر 750 آدمی ہیں۔ اب چونکہ اٹلی والے اور گریس والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک اللیگل مائیگرنٹس کا روٹ ہے، تو ان کے ڈیفینیٹلی جو کوسٹ گارڈز ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب 14 تاریخ کو جو ہے جب یہ اس بارڈرز پہ پہنچی ہے تو ان کے اپنے جو تھے وہ سرویلنس والے سارے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، کچھ جو بندے بچے ہیں اس چیز کے اندر کہ وہ سامنے کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے اس کو سیو نہیں کیا جی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس کے اندر بولیں گے کہ دیکھیں آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، اگر وہ آیا ہے آپ اسے پکڑ لیں، پکڑ کے آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن چیک کریں اور اس کے بعد اس ملک کے اندر کر دیں۔ لیکن انہوں نے کرمنل نیگلیجنس اس کے اندر یہ کیا ہے کہ وہ کھڑے رہے ہیں، انہیں پتہ تھا یہ آیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈک ہے نیچے جو ہے اس کے اندر عورتیں بچے وہ سارے شامل تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جب وہ ساری ڈوبنے لگی ہے تو کسی نے اس کے پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ بچے بھی گئے، عورتیں بھی گئی، اس کے بعد فیملی، اب ان لڑکوں کی پکچرز آپ دیکھیں، ینگ برائڈز کس طرح ہے اور کس طرح سے اپنے مستقبل اور اس کے اندر ہے۔ اور اب ہم نے صرف 2-3 دن جو ہے وہ ایک ایکسرسائز کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ساری چیزیں اس طرح ہیں۔ تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس جو مینس اس پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنائے، اس پروسیکیوشن کو سخت کرے۔ یہ لوگ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ کو باہر سے نہیں آتے، یہ انہی علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کے سب ایجنٹس ہوتے ہیں، ان ایجنٹ سے آگے جا کے وہ پیسے دیتے ہیں۔ تو ان کو پکڑ کے عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ جو ہے۔ اور دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان کو ملیہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ ایک بڑی بلیسنگ ہے اس ساری سچویشنز کے اندر کہ دنیا کے اندر جو ہے کہ پاکستان کا تو یوتھ اس وقت 60% ہے۔ اب دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر لوگوں کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم سے آسٹریلیا نے بات کی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، ساؤتھ کوریا کہتا ہے، جاپان کہتا ہے، اور دوسرے یورپین ملک ہیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے
اس ٹرین کے اندر جس ملک کی ریکوائرمنٹ ہے اس ملک کے اندر بھیجنا چاہیے. بالکل. ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تقریباً 6,500 کے قریب کویت کے اندر گئے ہیں، جس میں نرسز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور ان کی وہ انکم جو ایک عام آدمی صرف جا کے وہ ڈرائیور کرے گا یا کوئی گارڈننگ کرے گا، اور وہ کہیں بہتر ہے اس چیز کے اندر. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرف کر کے ٹیکنیکل اور پروفیشنل لوگوں کو باہر بھجوانا چاہیے. نسیم صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک لاسٹ کویسچن اس حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان کا کون سا اسپیسیفک ادارہ ہے جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس حوالے سے جس کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے ہماری منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کا. اس کے نیچے یہ سارے پروٹیکٹرز جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، یہ جو پروموٹرز ہیں جو بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہمیں ہماری منسٹری آف انٹیریئر کا، کہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس کا کام رسپانسبلٹی ہے لا انفورسمنٹ کا، اور FIA جو ہے وہ ان کے نیچے ہے. اس بریکٹ کو بریک کریں پاکستان کے اندر اور لوگوں کو کیمپین کے ذریعے. اور اس کے بعد یہ ہے، اور دنیا کے اندر میں آپ کو چیز بتاؤں کہ بجائے وہ بندے جاتے ہیں جب یہاں سے اتنی بری حالت ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے کوئی کسی زمین ایگریکلچر کام کر رہا ہوتا ہے، کسی لیبر فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم انہی لوگوں کو ٹرین کر کے اچھے طریقے سے باہر بھجوائیں تو ہمارے ملک کے اندر ریمیٹنسز بھی آئے گا، اس طرح کے انسیڈنٹس بھی نہیں آئیں گے، اور ایک باوقار طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو نسیم صدیقی صاحب اور حافظ حسان صاحب اور شاہد صدیقی صاحب جو کہ پاکستان کے ممتاز اکانومسٹ ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی جو ایک کشتی نہ صرف پاکستان کی معصوم نوجوانوں کی جان لے گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو اپنے لیے ایک بہتر خواب دیکھتا ہے اس کی امید ٹوٹی اپنے ساتھ والوں کو یوں پانی میں ڈوبتا دیکھ کر کہ کتنی بے بس ہو گئی ہے ہماری قوم کہ ان کو اپنے خواب اگر اس ملک میں پورے ہوتے نہیں نظر آ رہے تو وہ کس طرح سے انلیجیٹمیٹ طریقے اپنانے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. اور یہ 100% ذمہ داری پاکستان کی حکومت پر، حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، اور پھر ان ایجنٹس کو پکڑا جانا چاہیے جو کہ فراڈولنٹ طریقوں سے پاکستان کی معصوم عوام کو ہرے ہرے خواب دکھا کر جس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں. جی حافظ حسان صاحب، معیشت کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ہم ہر کرائسس کے اندر IMF کی طرف چلنے جاتے ہیں، اور ہم ایک دفعہ نہیں گئے، ہم کئی حساب کے حساب سے جو ہے درجن کے حساب سے زیادہ جو ہے ہم IMF کے اندر مختلف پروگرامز کے اندر گئے ہیں. لیکن ایشو ہمارا اپنا ہے. ہمارا ایشو اپنا یہ ہے کہ اگر 1947 سے لے کے 2023 تک ہم اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹڈی کریں اور اس ساری چیزوں کے اندر دیکھیں تو 3 ہی ایریاز ہیں جس کے اندر کوئی ملک آگے جا سکتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی مینوفیکچرنگ پہ جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس چیز کے اندر آئے. اور تیسری چیز یہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی، رول آف لا اور آپ کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہو، تبھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں. اب ہمارے ملک کے ساتھ انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ 1947 سے لے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیریشن کی طرف چلی گئیں. نہ ہم نے رول آف لا پہ بات کی، نہ ہم نے گورننس کو بہتر کرنے پہ بات کی، نہ ہم نے ٹیکس براڈنگ کے اوپر گئے. ہم ایشیا کے اندر جو ہے اپنے ایون جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے اس کے اندر ہمارا ٹیکس جو جی ڈی پی ہے وہ لوئسٹ اس چیز کے اندر. ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ $1 بلین سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آتی. ہمارا آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسا انفارچونیٹ کنٹری ہے کہ جس کے اندر آپ کے جو فارن ریمیٹنسیز ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں چونکہ ملک جو ہے اس کی پاپولیشن دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس وقت ہم 25 کروڑ پہ چلے گئے ہیں، تو آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے ہم نے ساری چیزیں، ہم اپنی دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا گھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ایون ہم اپنی گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کنٹری کے ہوتے ہوئے جو کہ یہ ہوتا تھا کہ اس ملک کے اندر 7.5 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ ہے اور اس کے اندر اتنا ایگریکلچر سکوپ ہے، اتنا زبردست ہمارا جو ہے وہ پانی کا سسٹم ہے. اب یہ ساری چیزیں جب نہیں ہیں تو آپ کے سامنے ایک کرائسس آئے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ IMF کا $5 بلین کا ایک پروگرام ہے کہ جس کو ہم نے لے کے چل رہے ہیں اور پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً 4.5 بلین کم ہو گئے ہیں. اگر ہم اس کو ہی سینٹرک کر لیں، اپنی انویسٹمنٹ کو سینٹرک کر لیں،
1 बिलियन से हम उसको बढ़ाना शुरू कर दें, अपने खर्चे कम कर दें, इंपोर्ट बिल कम करें, तो हमें किसी IMF या वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं मैं है। ज़रा एहसान साहब, मैं ज़रा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें थे कि IMF को जो है IMF शुड बिहेव, और अगर IMF नहीं भी मुआहदा करता तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अब वो देखते देखते सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब लाले पड़ गए इस बात के कि IMF का मुआहदा होता है या नहीं। तो आपकी एक्सपर्ट राय के मुताबिक अगर IMF का मुआहदा हो भी जाता है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए इसमें क्या रिलीफ है? देखिए, अवाम के रिलीफ की बात तो बाद में आती है। मसला ये है कि क्या ये अगर आपके साथ मामला तय हो गए और 30 जून से पहले कुछ पैसा मिल गया तो क्या पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे? उसका जवाब है कि नहीं, नंबर 1। उसकी वजह ये है कि हमें IMF के पास दोबारा जाना है, और वो जब हम दोबारा जाएंगे तो वो 3 साल की मुद्दत के लिए हम उनसे कर्जा लेंगे जो बहुत बड़े अमाउंट का होगा। सही। और उसके लिए अलग से सियासी शराइत होंगी IMF की, और अलग से शराइत होंगी अमेरिका की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी जो कुछ हमारे साथ इम्कान है कि शायद पैसे मिल जाएं, उसमें वजीर आजम ने सत्तों कोशिश की, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग की, उनको एक घंटे के लिए टेलीफोन किया, वजीर खजाना ने कोशिश की, अमेरिका से सिफारिश कराई और उनकी 1 दर्जन शराइत पर पेशगी अमल दरामद किया। तो अगर उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि अगर अगला कर्जा $7 अरब से ज्यादा का होगा तो उसकी शराइत कितनी होंगी और उस वक्त अमेरिका की शराइत क्या होंगी? ये है बुनियादी सवाल। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जब अगली दफे हम IMF के पास जब जाएंगे तो अमेरिका ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो चाहता क्या है, इसलिए कि अब मसला आ गया जियो पॉलिटिक्स का। अभी तक हम डार साहब और हम शराइत पे उलझे हुए हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो मुश्तरका ऐलानिया आया है मोदी का, बाइडन अमरीकी सदर का, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत, उससे पहले कहा था भारत और अमेरिका दुनिया बदल सकते हैं, और ये 21वीं सदी की डिफाइनिंग मोमेंट है कि अमेरिका और भारत करीब आ रहे हैं, यानी भारत तीसरी बड़ी मईशत बन गया है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इन दोनों ने, कि वो अपने मुल्क से दहशतगर्दी करा रहा है। और IMF FATF से कहा कि पाकिस्तान में तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस तरफ भी तवज्जो करें। और अमेरिका अब हमसे क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि फिलहाल हम डिफॉल्ट ना करें शायद, लेकिन अगला कर्जा जब 3 साल के लिए लेंगे उससे हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और सूबों में जो है वो अदम एतमाद की कैफियत बढ़ेगी। वो जो अदम एतमाद की कैफियत होगी उससे खदशा यही है कि शायद 2 सूबों को अलग करेंगे। ये चीज है जिसको आपको सोचना है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एग्जैक्टली यही सवाल अब आपकी तरफ आगे लेकर आने वाली थी डॉक्टर साहब के अमेरिका और इंडिया की अगर आप देखें, जो उनकी पहले भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तो थे ही, बिजनेस कोलैबोरेशन तो थी उनकी, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एलाइज वो हैं, और जाहिर है आज की दुनिया में इन दिस डिजिटल डे एंड एज आपके बिजनेस इंटरेस्ट ही आपको एक दूसरे से जोड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है सीखने के लिए? हमें किन बातों पे डिस्कस किया जा रहा है आलमी मीडिया पर? चलें, भारत और अमेरिका तो जो भी इल्ज़ामात हम पर आयद करें, लेकिन मुआशी तौर पर भी जो हमारी कमज़ोरी है उसमें हमारी अपनी कितनी ही गलतियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान इनसे क्या सीख सकता है जो अमेरिका और भारत के मिलाप से ऑब्वियसली भारत बहुत तरक्की करने जा रहा है आने वाले टाइम में? देखिए, जो आपने सवाल किया है जी, बुनियादी नुक्ता ही यही है, मगर इससे पहले जो सीखना है वो मैं आपको बताऊं। 1994 में भारत की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई, बिल्कुल, और वो IMF के पास गया कर्जे के लिए और उसको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन उसने IMF से कर्जा लेने के बाद बहुत तेज रफ्तारी से इस्लाहात की, और वो जो कर्जा का प्रोग्राम वक्त से पहले बाहर आ गया और कहा हमें अपनी बकाया इख्तियार नहीं चाहिए, और मईशत ने तेजी से तरक्की की, और आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। बिल्कुल। उस वक्त अमेरिका की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में खड़ा करें कि भारत पटरी से न उतर जाए, लेकिन हम इतना नीचे चले गए कि अमेरिका ने अब वो चीज खत्म कर दी। अब वो भारत को चीन के मुकाबले पर ला रहा है, लेकिन भारत कभी भी चीन से के साथ झगड़ा नहीं करेगा। बिल्कुल। उसकी वजह वही है जो आपने बता दी कि सनत और तिजारत में चीन के साथ उनके बहुत ज्यादा सरमायाकारी के ताल्लुकात हैं, तिजारत के ताल्लुकात हैं। इसी तरह से रूस के साथ भारत के ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो बड़ी मईशत है। बिल्कुल। हमारी मईशत सुकड़ती जा रही है, तो हमारी अहमियत हमने खुद खत्म की है
تو آپ نے جو سبق پوچھا وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر پاکستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے، قومی سلامتی کمیٹی کو مجبور کیا جائے کہ آپ اصلاحات کا پیکج بنائیں اور اس کو قانونی شکل دیں، بالکل کیونکہ پاکستان میں جو اصلاحات کے وعدے ہوتے ہیں کبھی عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم IMF کے پروگرام کے پاس جاتے ہیں. صحیح. تو میرا کہنا صرف یہ تھا کہ اگر اصلاحات کو قانونی شکل دے دی کہ کوئی ایک حکومت آئے دوسری آئے جائے، ان اصلاحات پر عمل درآمد کریں، اور اگر نہیں کرتے تو حکومت ختم ہو جائے گی قانون. بالکل صحیح. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو تمام کوششیں جو کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گی وہ اور ناکام جو ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے احسان صاحب، چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس کا کیا فیزیبلٹی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ اگر اس کو قانونی شکل دے دی جائے، لیجسلیٹ کر لیا جائے اس حوالے سے، تو پھر جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ باؤنڈ ہوگی اس پہ عمل پیرا ہونے کی. دیکھیں ملیحہ، جو چیز امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر وہ یہ ہے کہ کنسسٹنس آف پالیسیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. چاہے آپ کی ٹیکس کی پالیسیز آئیں، چاہے آپ کا جسٹس سسٹم اس کے اندر آئے، چاہے آپ کے گورننس ایشوز آئیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دنیا کے اندر انڈیکس ہے، پاکستان کھڑا کہاں پہ ہے. اس وقت 67 ڈپارٹمنٹس ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو ان سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اب دنیا کے اندر جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ہماری دن بدن جو گر رہی ہے، اور اب ہم 130 نمبر سے بھی آگے اس کے اندر چلے گئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اتنی فری فال ہوئی ہے کہ ڈی ویلیویشن دیکھ لیں کہ 2014 کے اندر ڈالر جو تھا وہ 100 روپے پہ تھا، اور آج وہ ڈالر جو ہے وہ 300 سے اوپر کراس کر گیا ہے. اور اگر اس کو 2002 3 4 کے اندر آپ دیکھیں تو وہ ڈالر آپ کا 54 روپیز کے اندر تھا. بالکل صحیح. چوتھی جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف سب کو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چارٹر آف جس پہ بات کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اکٹھی چلیں گی. اس کے اندر چارٹر آف جسٹس بھی آئے گا، اس کے اندر چارٹر آف اکانومی بھی آئے گا، اس کے اندر چارٹر آف گورننس بھی آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی گورنمنٹ کے جو مختلف ٹیئر ہیں گورننس کے، ان کو بھی سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس براڈنگ کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو ریڈیفائن کریں، اور کم از کم اس ملک کے اندر 10 سال کی ایک پالیسی لے کے آئیں. وہ پالیسی اب آپ دیکھیں نا کہ اب آپ کے ملک کے اندر فورن انویسٹر اس لیے پیسہ نہیں لگاتا یا آتا نہیں ہے کہ اسے سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، اور ہماری عدالتوں کے اندر سال سے کیس پڑے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ سے بات کرے. کہیں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کی پروونشل آ جاتی ہے، پھر آپ کی لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہیں. اگر وہ 30 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں اپنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انہیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا والوں نے بھی اپنے اوورسیز کے ذریعے چلایا، چائنا نے چلایا، ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ٹرکی کی ایگزامپلز اس کے اندر آئی ہے. اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے، لیکن ملک کی اکانومی کے لیے آپ کو کم از کم جو ہے وہ 10 سال کا ایک پیکج دینا چاہیے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایریا اس وقت ہے کہ جو سی پیک کے اندر ہمارے اکنامک زونز ہیں اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. ہمارے سامنے ہے چائنا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنا چاہیے. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے. ہمارا دیکھیں سب سے ہمارا جو امپورٹنٹ اور کنٹریز ہیں وہ ہمارے UAE والے ہیں، ہمارا سعودی عرب ہے. اب بڑی دیر سے آپ سن رہے تھے آئل ریفائنری والا ایشو جو ہے وہ ابھی تک ہمارا ریزالو نہیں ہوا. تو اپنے گھر کو آرڈر کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ڈراسٹک قسم کے ریفارمز لے کے آئیں، اور انٹرنیشنل میسیج یہ دیں کہ پاکستان 250 ملین کی آبادی ہے، اس کے اندر HR بھی ہے، لیبر بھی اس کے اندر سستی ہے، کنسسٹنس آف اس کے اندر پالیسیز ہے. اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اپنے امپورٹ بل کو کم کریں، اور اس ملک کو ایک اچھے اکنامک وائبل طریقے سے آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے احسان صاحب کی بھی گفتگو سنی. ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں بے تحاشا ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ 40 جگہ سے تو آپ کو سی پیک میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 40-45 جگہوں سے تو آپ کو NOC لینا پڑتا ہے. اب یہ دنیا میں اور کہاں یہ چیز ہوتی ہے؟ غالباً لائن ڈراپ ہوگی ان کے، آپ ہی کی طرف آتی ہوں. اب آپ دیکھیں احسان صاحب کہ دنیا میں اور کہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انویسٹ بھی آپ کر رہے ہیں، خواری بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ ایک ملک کو فیور کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک کا نظام ایسا ہے کہ وہ کنڈیوسیو ہی نہیں ہے اس انویسٹمنٹ کو آگے. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ آپ انویسٹر ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کسی ملک کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ اس ملک کے اندر سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس ملک کے اندر انویسٹ کر کے تو میں اس سے پروفٹ لوں گا. اب اس پروفٹ کے لیے آپ کیا چیز دیکھیں گے کہ اس ملک کا
گورننس کا کنڈیوسیو انوائرمنٹ کیا ہے، اس ملک کے اندر ادارے کس طرح کام کرتے ہیں، اس ملک کے اندر لیبر کس طرح کی ہے، اس ملک کے اندر آیا بیسک انفراسٹرکچر ہے کہ اس ملک کے اندر بجلی، گیس، پانی، یہ سہولتیں آپ نے دی ہوئی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو وہ سارے انڈیکیٹرز تھے، اب آپ دیکھیں کہ 23% پہ آپ کا اس وقت لون جو ہے وہ آپ نے کیا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد 35% آپ کا انفلیشن ہے، 45% سے زیادہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ اب ان سچویشنز کے اندر کون کس ملک کے اندر آ کے کرے گا، انویسٹ کرے گا؟ اب اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ 3-4 دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ون ونڈو جو ہے انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہ کاغذوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل چیزیں کرنی پڑیں گی، اور پریکٹیکل چیزیں یہ ہے کہ ہمیں اس بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اپنی ٹیکس ریفارمز کرنی پڑیں گی۔ ہمیں کون کرے گا؟ وہ کرنا تو پارلیمنٹ نے ہے، کرنا تو ہمارے نہیں، ہمارا دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم آیا میں آپ کو بتاؤں، 58 سے لے کے 68 تک ہمارے ملک کا جو جی ڈی پی تھا، جو گروتھ تھی، وہ 6.8 تھی۔ اب اس دور کے اندر دنیا کے جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے ہم سے سیکھا، لرن کیا، اس کے اندر ساؤتھ کوریا ہے، اس کے اندر اب سنگاپور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے، اس کی ایکسپورٹس دیکھ لیں کہاں پہ، اور انہوں نے 3 پرنسپلز پہ کام کیا۔ ایک انہوں نے کہا نمبر 1 جو ہے میریٹوکریسی، پھر انہوں نے ٹرانسپیرنسی پہ کہا، اور تیسرا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر۔ اس کے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ملیشیا اس نے اس کے اندر کیا۔ اب ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس لیے پیچھے چلے گئے ہیں کہ نہ ہمارے ہاں میرٹ ہے، نہ ہمارے ہاں کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے۔ پھر ہوا جو سب سے بڑا سیٹ بیک آیا کہ جب 71-72 کے اندر ہم نے نیشنلائز چیزوں کو کیا، اور آپ کا جو بیوروکریٹ تھا وہ آپ کی چاول کی فیکٹری پہ بھی بیٹھا، گندم کی فلور مل پہ بھی بیٹھا۔ اب اس مائنڈ سیٹ نے یہ کر دیا یہ کہ اس ملک کا بیوروکریٹ جو ہے وہ لوگوں کو بزنس کرواتا ہے، جو دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ ساری چیزیں چلتے چلاتے اس لیول تک چلی گئی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ $30 ارب آپ کے ریمیٹنسیز ہیں، $1 ارب آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، آپ کا ٹیکس جو جی ڈی پی جو ہے وہ 9% ہے، اب کے ابھی بڑھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے جتنی بھی آپ بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن جب آپ کی ڈالر کی پیرٹی کے اندر آپ اس کو چلے جاتے ہیں، اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ ابھی آگے $7300 تو آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ہر کام کے لیے باہر کے ممالک سے اپنے لیے پیسے لیتے ہیں، ہمارے جو بینکس کے اندر لونز گورنمنٹ لے رہی ہے وہ پیسے تو خرچ ہونے چاہیے تھے آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر۔ اب وہ جو گورنمنٹ اس کو لوننگ لے کے کر رہی ہے تو کس طرح اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آگے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی سے ذوالفقار بدر صاحب ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا آخری حصہ ہے، اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ذوالفقار بدر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ اب الیکشن کی آمد ہے، کیا تیاری ہے پیپلز پارٹی کی، اور کب الیکشن کروا رہے ہیں جی؟ اسی سال ہوں گے یا پھر جس طرح نون لیگ کی خواہش ہے ایز پر سم ویری ریلائبل سورسز کہ کوئی 1 سال کا تھوڑا سا مارجن مل جائے کہ جس سے نون لیگ اپنا ووٹ بینک ریوائیو کر سکے پنجاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ جی دیکھیں، یہ بالکل الیکشن کا دورہ ہے اور الیکشن آنے کو ہے، اور یہ اسمبلیاں یہ جو اپنی مدت پوری کرنے کو ہے، جیسے مدت پوری کریں گی تو الیکشن ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور وہ آ کے اپنا الیکشن کروائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، نہ ٹائم سے پہلے ہونا چاہیے نہ ٹائم کے بعد ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوگا تو ہم اس کو جو ہے الیکشن کے اندر جائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے۔ ہماری لیڈرشپ نے پہلے جب پروونشل اسمبلی لاہور اور کے پی کے میں اناؤنس ہوا تھا تو اپنی ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کر دی ہوئی تھی، اب جیسے ہی قومی اسمبلی کا جب معاملہ آئے گا تو قومی اسمبلی کی بھی ٹکٹیں دے دیں گے اور اس کو کنٹیسٹ کریں گے گراؤنڈ پہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی زرداری صاحب سے نون لیگ کے کئی وزراء ان آفیشلی آف کورس شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خود تو پیپلز پارٹی نے وہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو،
کہ میٹھی میٹھی جو وزارتیں تھیں وہ تو پیپلز پارٹی نے بہت انٹیلیجنٹلی لے لیں اور ہمیں کڑوی وزارتیں وزارت خزانہ جیسی دے دیں، اور وزارت عظمیٰ بھی ایک ایسے ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے لے لی کہ جب آگے مشکلات ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی مس مینجمنٹ ہے یا جو بھی آپ فیکٹرز اس میں کہیں جو بھی ہوں، لیکن بہرحال اس وقت ایز وی اسپیک پنجاب جو سب سے بڑا ایک بیٹل فیلڈ سمجھا جاتا رہا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا، اس میں نون لیگ کو ٹھیک ٹھاک ڈینٹ پڑا ہے پچھلے سوا سال میں، جبکہ پیپلز پارٹی ڈڈ ناٹ لوز مچ۔ تو کیا کہیں گے آپ کے جو ابھی موجودہ اتحادی ہیں وہ تو کچھ آپ سے خفا ہیں اس معاملے میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو نامینیٹ ہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا تھا، اور اس ٹائم پہ وہ بالکل اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور پیپلز پارٹی کی جو وزارتیں ہیں، پیپلز پارٹی نے دوسری وزارتیں بھی مانگی تھی، فائنانس بھی اور بھی اچھا بھی، لیکن انہوں نے جو وزارتیں ہمیں کہا کہ یہ ہم آپ کو آفر کر سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے وہ ایکسیپٹ کی۔ اس کے اندر کوئی ضد کا معاملہ تو تھا نہیں، ٹھیک، تو پیپلز پارٹی ضد کی سیاست تو کرتی نہیں کہ ہم ضد کرتے کہ نہیں ہمیں یہ ضد ہے کہ یہ وزارتیں دیں۔ ابھی جس معاملے کے اوپر بھی کوئی تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے یا کوئی ریزرویشن ہوتی ہے، اس کو بیٹھ کے طے کر لیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ تھی 25 بلین روپیز کی، وہ دیکھیں بجٹ میں وہ ایکسکلوڈ کیا گیا، تو بلاول صاحب نے اس پہ ریزرویشن شو کی، انہوں نے وہ ایڈ کر دیا واپس بجٹ کے اندر۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی ریزرویشن ہے یا کوئی پرابلم ہے، ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا پروفیشنل ورکنگ ریلیشن ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی رہے، لیکن الیکشن جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنا الیکشن لڑیں گی، اپنے نشان پہ لڑیں گی، اور جیسے ہی کوئی چیزیں کلیئر ہو کے آتی ہیں تو ہم دوبارہ ایک دفعہ کولیشن میں آ کے پھر آپس میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو یکجا کر دیا اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا۔ تو ان تمام پلیٹ فارم کو اکٹھا کرنے کے اوپر اور تمام لوگوں کو اکٹھا لے کے چلنے کے اوپر یہ کامیاب تجربہ ہے، جس کے اوپر ساری پولیٹیکل فورسز پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی جو جیت کے آئے گا تو اس کے بعد بھی یہ کامیاب تجربہ آگے کنٹینیو بھی کر سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ کامنٹ، لاسٹ 30 سیکنڈز، احسان صاحب، کامیاب تجربہ ہے؟ میں وہ تو ان کا پولیٹیکل ایشوز ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ابھی یہ الیکشنز کے اندر جب جائیں گے تو بڑی ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کریں گے، اور واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا جایا جائے۔ لیکن میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر کہ اکانومی جو ہے وہ چل نہیں سکتی اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ اس ملک کے اندر میجر ریفارمز نہیں کریں گے، اپنے جسٹس سسٹم کے اندر، اپنی گورننس کے اندر، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہیں کریں گے اوورسیز پاکستانیز کا، اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کا کہ اس سینس کے اندر کہ ہم جو بھی پالیسیز بنائیں گے وہ 10 سال سے کم عرصہ نہیں ہوگا، اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو فالو کرے گی، اور ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اور حافظ احسان صاحب، آپ ممتاز ماہر قانون ہیں، آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کس کی بات کتنی اپیلنگ لگتی ہے اور کس کی بات آپ کی دل کی آواز کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ اب عید کے دوسرے دن ملاقات ہوگی، جمعے کے روز رات 8 بجے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔